اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیر کر لیا جی. قل آپ کہہ دیجئے من حرم کس نے حرام کی زینت اللہ اللہ کی زینت التی ہو اخرج لعبادہ جو نکالی اس نے اپنے بندوں کے لیے والطیبات اور پاک چیزیں من الرزق رزق سے قل آپ کہہ دیجئے ہوا وہ ہیا وہ للذین آمنوا واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں خالصتاً خالص یوم القیامہ قیامت کے دن کذالک اسی طرح نفصل الآیات ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں نشانیاں لقوم یعلمون واسطے ایسی قوم کے جو علم والی ہے. قل آپ کہہ دیجئے انما سوائے اس کے نہیں حرم ربی الفواحش حرام کی میرے رب نے الفواحش بری باتیں برے کام ما ظہر منہا وما بطن جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے چھپے ہیں والاسم اور گناہ والبغی اور سرکشی بغیر الحق نا حق وان تشرکوا باللہ اور یہ کہ تم شرک کرو ساتھ اللہ کے ما جو لم ینزل بہ سلطانہ جو نہیں نازل کی اس نے ساتھ اس کے کوئی دلیل وان تقولوا اور یہ کہ کہو تم علی اللہ اوپر اللہ کے ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ولکل امت اجل واسطے ہر امت کے ایک مقرر وقت ہے فاذا جاء اجلهم جب آ جائے گا ان کا وقت مقرر وقت لا یستاخرون عنہ تو نہیں پیچھے ہٹ سکیں گے اس سے ساتن ایک گھڑی ولا یستقدمون اور نہ آگے جائیں گے. یا بنی آدم اے بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم بے شک ضرور آئیں گے تمہارے پاس رسول تم میں سے یقصون علیکم آیاتی بیان کریں گے تم پر میری آیتیں فمن اتقی پس جو ڈر گیا واصلح اور اپنی اصلاح کر لی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون پس ان پہ کوئی خوف نہیں اور نہ غم کھائیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو واستکبروا عنہا اور تکبر کیا انہوں نے عنہا اس سے یعنی ان آیات سے اولئک اصحاب النار یہ لوگ آگ والے ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہنے والے. فمن اظلم پس کون شخص زیادہ ظالم ہے ممن افترى علی اللہ کذبا اس شخص سے جو باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ او کذب بآیاتہ یا جھٹلاتا ہے اس کی نشانیاں. اولئک یہ لوگ ینالہم نصیبہم من الکتاب پہنچے گا ان کو ان کا حصہ کتاب سے ہاں جی حتی اذا جاءتہم رسلنا یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے رسول یعنی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے یتوفونہم ان کو فوت کرنے کے لیے قالوا وہ کہیں گے فرشتے اینما کنتم تدعون اینما کہاں کنتم تدعون من دون اللہ ہاں کہاں اینما کہاں کنتم تھے تم تدعون بلاتے من دون اللہ سوائے اللہ کے یعنی آج تمہارے وہ معبود کہاں گئے. قالوا وہ کہیں گے ضلوا عنا وہ تو غائب ہو گئے ہم سے وشہدوا علی انفسہم اور وہ گواہی دیں گے اپنے خلاف کیا گواہی دیں گے انہم کانوا کافرین بے شک وہ کافر تھے. قال اللہ فرمائے گا ادخلوا داخل ہو جاؤ تم فی امم ایسی جماعتوں میں قد خلت من قبلکم جو گزر گئی تم سے پہلے من الجن والانس جنوں میں سے انسانوں میں سے فی النار
کہاں داخل ہو جاؤ، یہ تعلق ہے ادخلو کے ساتھ، یہ داخل ہو جاؤ تو آگ میں. کلما دخلت امتن، جب کبھی داخل ہوگی ایک جماعت، لعنت اختہا، تو لعنت کرے گی اس کی بہن یعنی اس جیسی. حتیٰ اذا ادارکو، یا تک کہ وہ جب جمع ہو جائیں گے، فیہا اس میں، جمیعاً سارے کے سارے. قالت اخراہم، تو کہیں گے بعد والے، لأولاہم پہلے والوں کے لیے، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا. فآتہم، پس دے ان کو، عذاباً عذاب، ضعفاً من النار، دگنا عذاب سے، دگنا آگ سے. قالا، اللہ فرمائے گا، لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، تم سارے مشرک ہو. ولکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے. وقالت اولاہم، اور کہے گے پہلے والے، لاخراہم بعد والوں کے لیے. فما کان لکم، پس نہیں ہے تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضیلت. فذوقوا العذاب، پس چکھو تم عذاب، بما کنتم تکسبون، بس اس چیز کے جو تھے تم کماتے. صدق اللہ العظیم. لو جی علی شاہ جی. ہاں ابو محمد، میرا خیال ہے آپ تو بھول گئے تھے، ہم نہیں بھولے آپ کو. ماشاء اللہ، ابو محمد بھی نہیں بھولے جی. دیکھ لیں، ہم نے بلایا وہ آگے. اللہ سلامت رکھے جی ابو محمد کو. فیصل شاہ میرے 2 کزن انتقال کر گئے ہیں، دعائیں مغفرت. فیصل صاحب، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے. جو 2 دن ہم نے غیر حاضری کی ہے نا، کلاس نہیں ہوئی 2 دن، ابھی بھی ہمارے کچھ ساتھی طالب علم موجود نہیں، تو اسی طرح ہمارے بھی 2 کزن بلکہ 3 ساتھی اللہ کو پیارے ہو گئے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ آپ کے جو بھائی ہیں، جو کزن ہیں، ان کے درجات بھی بلند فرمائے، اور ہمارے جو بھائی، جو بزرگ فوت ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی معاف فرمائے. حافظ شفیق، حافظ شفیع، اور ماشاء اللہ وہ سعودی عرب والے، میرا خیال ہے. حافظ صاحب کیا حال ہے، خیریت ہے؟ کیا ہو گیا کاکا؟ اللہ ماشاء اللہ. اسٹارٹ کریں. جی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ عز وجل، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ. ٹھیک ہے. صفحہ 386. 386. جی شاہ جی. حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ان ناسا يزعمون ان هذه الآية نسخت. بے شک کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، ولا والله ما نسخت، اللہ کی قسم یہ منسوخ نہیں. ولكنها مما تهاون الناس هما، ولا لیکن یہ مما اسی سے کہ تہاون الناس ہو، سستی کی لوگوں نے. تہاون یا تہاون باب تفاعل، سستی کی لوگوں نے. ہما والیانی والد، وہ 2 والی ہیں، وارث ہیں. یارث. وذاک الذی یرزق، نہیں، ہما والیان، والن یارث. ایک ولی جو وارث بنتا ہے، یعنی ایک تو وارث ہیں، اس سے مراد جن کو دیا جا رہا ہے، ایک تو وہ وارث ہیں، اور ایک وہ دوسرے جو وارث نہیں، ان کو ویسے کچھ دیا جا رہا ہے. وذالک الذی یرزق، وذالک الذی یرزق، اور یہ وہ ہے جو دے سکتے ہیں، ان کو دینے کا اختیار ہے، وارث ہیں. ووالن لا یارث، اور دوسرا ولی جو وارث نہیں. وقال فذاک الذی یقول بالمعروف، یہ وہ شخص ہے جو کہے ساتھ معروف طریقے کے.
یقول لا املک لک ان اعطیک، وہ کہے، کیا کہے معروف طریقے سے کہ میں مالک نہیں تیرے لیے کہ تجھے کچھ دوں. یعنی وارث کو تو اختیار ہے تقسیم میں، اور جو غیر وارث ہے اس کو تو کوئی اختیار نہیں، اس کو تو ویسے ہی کچھ نہ کچھ دیا جا رہا ہے، وہ آگے کسی کو کیا دے سکتا ہے. ہاں جی. باب ما یستحب لمن توفی فجاءۃ ان یتصدقوا عنہ. جو اچانک مر جائے، ہاں جی، اس کے وارث اس کی طرف سے صدقہ کریں، ہاں جی، اس کے مستحب ہونے کا بیان ہے. وقضاء النذور عن المیت، اور پورا کرنا نظروں کا میت کی طرف سے. حدثنا اسماعیل حدثني مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان امی افتلتت اف نفسها، میری ماں اچانک مر گئی، فوت ہو گئی. واراها نفسها واراها، ہاں آگے پڑھے، وَأُرَاهَا، لو تکلمت تصدقت. ہاں وہ اچانک مر گئی، میرا خیال ہے کہ اگر وہ بولتی تو ضرور صدقہ کرتی، اسے تو موقع نہیں ملا بات کرنے کا. افا اتصدق عنها، کیا میں صدقہ کر سکتا ہوں اس کی طرف سے؟ قال نعم، آپ فرمایا ہاں، تصدق عنها. صدقہ کر اس کی طرف سے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس ان سعد بن عبادہ استفتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن عبادہ نے فتویٰ مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال ان امی ماتت ٹھیک ہے، وعلیہا نذر، اس کے ذمے نذر، ایک نظر ہے میری ماں کے ذمے، فقال اقضہ عنہا، چل اس کی طرف سے نظر پوری کر، وہ مر گئی ہے، اس کی نظر تو پوری کر دے. باب الاشہاد فی الوقف وقف میں گواہ بنانا، والصدقۃ اور صدقے میں، والوصیہ. اور وصیت میں کسی کو گواہ بنانا. ٹھیک ہے، چلے. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام بن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنی یعلا انہ سمع اکرمہ مولا ابن عباس یقول، اکرمہ یاد ہے نا آپ کو، مولا ابن عباس، ابن عباس کا مولا، سردار صاحب ابن عباس کا مولا، مولا یہ کہتے ہیں نا مولا. ہمارے کچھ بھائی کتنا بڑا مغالطہ ہے، مولا کا کوئی ایک معنی ہے، مولا علی کوئی ایک معنی ہے مولا کا، بڑا فخر کرتے ہیں، یا پھر کیا معنی کریں گے؟ اکرمہ جو ابن عباس کا مولا ہے، مشکل کشا ہے نہیں، آزاد کردہ غلام. یقول انبأنا ابن عباس، ہاں جی، اکرمہ کہتا ہے خبر دی ہم کو ابن عباس نے، ان سعد بن عبادہ اخا بنی ساعدہ ہاں ٹھیک ہے، چلے چلے چلے. توفیت امہ، ہاں یعنی سعد بن ابو عبادہ جو بنی ساعدہ کا بھائی ہے، اس کی ماں فوت ہو گئی وہو غائب عنہا، اور وہ غیر حاضر تھے. کون؟ سعد بن عبادہ. فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فقال یا رسول اللہ ان امی توفیت کہنے لگے اے اللہ کے رسول میری ماں فوت ہو گئی وانا غائب عنہا، اور میں غیر حاضر تھا. فهل ينفعها شيء ان تصدقت ان تصدقت به، تک تو بھی کیا نفع دے گی اس کو کوئی چیز اگر میں صدقہ کروں اس سے؟ قال نعم، اور میں ہاں. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف، یہ باب کے ساتھ تعلق ہے. میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرا مخراف باغ صدقہ ہے اس کی طرف سے. علیہا، اس پر. باب قول اللہ عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ٹھیک ہے، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وہ میرا گناہ، بہت بڑا گناہ. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب اگر تم لكم ڈرو من النساء، کہ تم نا انصاف کرو یتامہ یتیموں کے بارے میں، فن کی ہو پس تم نکاح کرو، ما طاب لکم جو خوش لگے تم کو، من النساء عورتوں سے، بیویوں سے، مثنا و ثلاث و رباع، دو تو تین تین، چار چار. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدث انه سأل عائشة. یہ وہ پہلے آیت میں پڑھی حدیث، کو مشکل لفظ آئے پوچھ لینا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم قالت عائشة هي اليتيمة
فی ہجری ولیہا، ولی کی گود میں. فیرغب فی جمالہا و مالہا. ہاں یرغب، ایک راغب یرغب کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے شوق رکھنا، ہاں جی، چاہت کرنا، شوق کرنا. ایک اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا. ہاں جی، جب اس کے بعد آیا نا ان اس کا معنی کیا جائے گا اعراض کرنا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ. جب راغب یرغب کا صلہ ہے فی، اس وقت اس کا معنی کیا جائے گا شوق کرنا. جیسے یہاں شوق کرے اس کے مال میں، اس کے جمال میں. فیرغب فی جمالہا و مالہا. یعنی وہ دیکھے کہ وہ لڑکی خوبصورت ہے، مال بھی ہے، تو نکاح کی خواہش کرے. ویرید ان یتزوجها بأدنی من سنت نسائها. ہاں، اس کے خاندان کی عورتوں کے طریقے سے کم مہر کے ساتھ. ٹھیک ہے. جتنا دیا جاتا ہے نا اس کے خاندان کی عورتوں کو حق مہر، اتنا نہ دے، کم، مجبوری سے فائدہ اٹھائے. ٹھیک ہے. میں ولی ہوں، یہ میرا کیا کر لے گی. فنہو ان نکاحہن. ہاں، تو منع کیے گئے، لوگ منع کیے گئے ان سے نکاح، ان کے ساتھ نکاح کرنے سے. الا ان یقسطوا لہن فی اکمال الصداق. مگر یہ کہ پورا دیں ان کو اکمار. وامروا بنکاح من سواہن من النساء. اور حکم دیا گیا دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا. کسی اور دوسرے عورتوں کے ساتھ نکاح کر لے، اگر ان کو پورا مہر نہیں دینا، ہاں جی، تو پھر کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے. قالت عائشہ ثم استفتى الناس پھر رسول لوگوں نے اللہ فتویٰ مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بعد ٹھیک ہے. فانزل اللہ عز وجل یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن. قالت فبین اللہ فی هذه الآیہ ہاں جی، ان الیتیمۃ اذا کانت ذات جمال او مال. جب یتیم لڑکی جمال والی ہو اور مال والی ہو، راغبوا فی نکاحہا. وہ رغبت کریں، یعنی شوق رکھیں اس کے ساتھ نکاح کرنے میں. ویلحقوها بسنتها. ہاں، وَيُلْحِقُوهَا بسنتها. ہاں ٹھیک ہے، اور اس کو ملائیں اس کے خاندان کے طریقے کے ساتھ. باکمال الصداق. یعنی حق مار پورا دے کے جو دیا جاتا ہے دوسری لڑکیوں کو جو اس کے خاندان کی لڑکیاں ہیں، اگر اتنا مار دے تو کر لے نکاح. فاذا كانت مرغوبا عنها. یہاں انہا آ گیا. انہا، ہاں اب، ہاں فیضا کانت، پر جب وہ ہو، ہاں جی، کہ اراض کیا جا رہا ہے اس سے فی قلت المال والجمال. ہاں، مال اور جمال کی کمی کی وجہ سے ترکوها. اس کو چھوڑ دیتے ہیں والتمسوا غیرها. اور تلاش کر لیتے ہیں اور لڑکی من النساء. قالت فکما یترکونها. عائشہ فرماتی ہیں جس طرح چھوڑتے ہیں اس کو حین یرغبون عنها. جب وہ اراض کرتے ہیں اس سے، فلیس لهم ان ينكحوها. بس نہیں لائق ان کے لیے کہ وہ نکاح کریں اس سے اذا رغبوا فيها. جب وہ رغبت کریں اس میں. اگر مال میں جمال میں وہ کم ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں نہ کرتے. ایسے ہی اگر لڑکی مال والی ہے، حسن والی ہے، حق مہر اس کو پورا نہیں دینا، تو پھر بھی اس کے ساتھ نکاح نہ کرے. الا ان يقسطوا لها. ہاں، مگر یہ کہ پورا حق مار دیں. الاوفى من الصداق. ٹھیک ہے. ويعطوها حقها. باب قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا. آنستم میں نا تم معلوم کرو، دیکھو ان سے کوئی بھلائی. فادفعوا اليهم اموالهم. چلے شاباش. ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ہاں جی. ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الى قوله نصيبا مفروضا. نصیباً دو آیتیں ٹھیک ہے جی. حسیبا کافیا. وکفا باللہ حسیبا کا معنی کافی، حسیب. وما للوصی ان يعمل في مال اليتيم. وما للوصی، اور کیا حکم ہے وصی کے لیے کہ وہ کام کرے یتیم کے مال میں. وصی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو وصیت کی گئی. وما يأكل منه بقدر امالته. اور کس طرح وہ کھا سکتا ہے اپنی محنت کے مطابق. وصی جو یتیم کا ولی بن رہا ہے. حدثنا ہارون حدثنا ابو سعید حدثنا ہارون حدثنا ابو سعید مولا بنی ہاشم حدثنا صخر بن معاویہ
حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عمر نے صدقہ کیا اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں. وكان يقال له ثمغ. ہاں جو صدقہ کیا تھا انہوں نے نا، ہاں جی مال، اس کا نام تھا سمغ. وكان نخلا. وہ باغ تھا کھجوروں کا. فقال عمر يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس. وہ ہندی نفیس. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول میں نے حاصل کیا ہے ایسا مال جو میرے نزدیک بہت نفیس ہے. فأردت أن أتصدق به. میں اس کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله. فرمایا صدقہ کر اس کا اصل. لا يباع. ہاں یعنی وہ بیچا نہ جائے. ولا يوهب. اور نہ آگے کسی کو ہبہ کیا جائے. ولا يورث. نہ اس کا کوئی وارث بنے. ولكن ينفق ثمره. لیکن خرچ کیا جائے اس کا پھل، پھل سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. فتصدق به عمر. تو صدقہ کیا اس کو عمر نے. فصدقته ذلك في سبيل الله. نہیں، فتصدق بھی عمر. ہاں فصدقته. فصدق شاباش فصدقته. فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الركاب والمساكين والضعيف وابن السبيل ولذي القربى ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف. یہ معروف طریقے سے کھا لے اس کا ولی. سردار جی تو بڑا لفظ پٹیا جی. او يوكل صديقه. یا کھلائے اپنے دوست کو. غیر متمول به. نہ مال جمع کرنے والا. غیر متمول به، نہ اس کے ساتھ مال جمع کرنے والا. حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو سامة عن هشام عن ابي عن عائشة ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت انزلت في والي اليتيم. یتیم کے ولی کے بارے میں یہ آیت نازل کی گئی. ان يصيب من ماله اذا كان محتاجا بقدر ماله. یہ کہ وہ حاصل کرے اس کے مال سے جب وہ ہو ولی محتاج، بالمعروف، معروف طریقے کے ساتھ. باب قول اللہ تعالی ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما وانما يأكلون. کوئی نہیں، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم سے، انما يأكلون في بطونهم، ویسے کہ نہیں وہ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ. نارا وسيصلون سعيرا، ان قریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. سعیر. پڑھے جی. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنی سلیمان بن بلال. چلے شاہ جی. حدثنی سلیمان بن بلال عن ثور بن زید. ثور بن زید المدنی عن ابی الغیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. چلے شاباش. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، بچو تم 7 تباہ کر دینے والے گناہوں سے. قالوا یا رسول الموبقات میں نا تباہ کر دینے والے. قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں؟ قال الشرک باللہ. الشرک باللہ والسحر. نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا. نمبر 2 جادو. نمبر 3 وقتل النفس. وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، حق کسی جان کا قتل. واکل الربا. نمبر 4 سود. واکل الربا، سود کھانا. نمبر 5 واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا. وتولی. نمبر 6 وتولی یوم الزحف، لڑائی کے دن پیٹ پھیر جانا. جنگ ہو رہی ہے نس جانا، کنڈ دے کے بھج جانا. وقذف المحصنات المحصنات المؤمنات الغافلات، تہمت لگانا پاک دامن مومنہ بھولی بھالی عورتوں پر. باب قول اللہ عز وجل. یہ ہیں گناہ 7 جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. باب قول اللہ عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم إلى آخر الآية. والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لأعنتكم لأحرجكم، تمہیں حرج میں ڈال دے، تکلیف میں ڈال دے، مشقت میں ڈال دے. وزیکا
زیہ کا بھی زیگ سے ٹنگی میں ڈال دے. وعنت وعنت جو ہے نا قرآن میں آتا ہے وعنت الوجوہ، انت کا معنی خضعت، جھک گئے. وقال لنا سلیمان حدثنا حماد عن ایوب عن نافع قال ما رد ابن عمر. اصل نا امام صاحب کا بڑا اچھا ایک طریقہ ہے، جو قرآن کے مشکل الفاظ ہیں نا وہ بھی ساتھ ساتھ لاتے ہیں. آن آتا ہے نا، آنت آیا تو اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے وہ آنت الوجوہ، حالانکہ یہ دوسرے پارے میں، وہ 16ویں پارے میں، لیکن وہ بھی لے آئے انت کا معنی. ہاں جی. ما رد ابن عمر علی احد وصیت، نہیں رد کی عبداللہ بن عمر نے کسی ایک پر وصیت کرنا. وکان ابن سیرین احب الاشیاء الیہ فی مال الیتیم ان یجتمع الیہ. ابن سیرین کے نزدیک سب چیزوں میں زیادہ محبوب یتیم کے مال میں کہ جمع ہوں طرف اس کی نصحاؤہ، اس کے یتیم کے خیر خواہ و اولیاؤہ، اور اس کے ولی. فینظر الذی هو خیر لہ، بس دیکھیں اس شخص کو جو اس کے لیے بہتر، یعنی باپ اس کا مر گیا اب بچہ یتیم ہے، تو ابن سیرین کے نزدیک بہترین عمل یہ ہے، یعنی ان کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ چند جو اس کے خیر خواہ ہیں، اس کے ولی ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمدرد، وہ اکٹھے ہو جائیں اور اس کے لیے ولی کا انتخاب کرے جو اچھی طرح دیانتداری کے ساتھ اس کی پرورش اور تربیت کرے گا. وکان طاؤوس اذا سئل عن شیء من امر الیتامى قرأ واللہ یعلم المفسد من. تو یہ عید پڑھا کر یتیموں کے معاملہ میں جب طاؤوس سے سوال کیا جاتا تو وہ یہ عید پڑھا کرتے واللہ یعلم المفسد من المصلح. وقال عطاء فی یتامى الصغیر والکبیر، چھوٹے اور بڑے یتیموں کے بارے میں ينفق الولی علی کل انسان بقدر ٹھیک ہے من حصته، اس کے حصہ کے مطابق. باب استخدام الیتیم فی السفر اللہ، یتیم سے خدمت لینا سفر میں والحضر اور حضر میں اذا کان له سلاحا، جب ہو اس کا فائدہ، ونظر جب ہو الام، اس کا اس کی بہتری ہو، مقصود ہو نا بہتری، یتیم کا اس میں فائدہ ہو، اس پہ زیادتی نہ ہو رہی ہو تو اس سے خدمت لی جا سکتی ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انس بن مالک نے 10 سال خدمت کی. پتہ ہے نا آپ کو، انس یتیم تھے نا، یتیم. تو ام سلیم کے بیٹے مالک، انس بن مالک، ماں کا نام ام سلیم، وہ مالک فوت ہو گئے نا تو ام سلیم نے پھر نکاح کر لیا ابو طلحہ سے. ہاں جی، باپ تو ان کا نہیں تھا نا، یتیم تھے نا. تو یہ نبی علیہ السلام کی 10 سال خدمت کرتے ہیں. ونظر الام زوجها ناظر الام وزوجها، ٹھیک ہے، اور نظر ماننا ماں کا اور وزوجہا اور اس کے خامد کا یتیم کے لیے. حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن کثیر حدثنا ابن علیہ حدثنا عبد العزیز عن انس قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس له خادم. انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ مدینہ میں تشریف لائے، آپ کا کوئی خادم نہیں تھا. فاخذ ابو طلحہ بیدی، ابو طلحہ نے میرے ستیلے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا. فانطلق بی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا. فقال یا رسول اللہ ان انسا غلام کیس. کہنے لگے اے اللہ کے رسول، بے شک انس عقل مند غلام ہے. کیس، کیس کا معنی عقل مند، یہ مشاوری عقل مند ہے ماشاء اللہ. فلیخدمک، چاہیے کہ وہ آپ کی خدمت کرے. فخدمته فی السفر والحضر، انس کہتے ہیں میں نے خدمت کی آپ کی سفر میں اور حضر میں. ما قال لی لشیء صنعت، نہیں فرمایا آپ نے میرے لیے کسی چیز کے لیے جو میں نے کی. لما صنعتها، انہوں نے کیوں کیا؟ آگے چلیں، آگے چلیں. ولا لشیء اور نہ کسی چیز کے لیے لما لما اصنعه، بلال شیء لم اصنع
میں نے نہیں کیا تھا لما لم تصنع تو نے کیوں نہیں کیا؟ هكذا کدی کچھ کیا ہی نہیں، ڈانٹے گی، باب کیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں کیتا ٹھیک ہے۔ باب اذا وقف ارضا ولم يبين الحدود فهو جائز۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی زمین وقف کرے اس کی حدیں بیان نہ کرے۔ وكذلك الصدقة۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك يقول كان ابو طلحة اكثر انصاره بالمدينة اس کا ترجمہ تو نہیں میں نے کرنا مالا من نخل وكان احب ماله اليه بيرحا مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نہیں، مستقبل المسجد مضاف الیہ، مسجد کے سامنے۔ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها تجيب قال انس فلما انزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحة فقال يا رسول الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بيرها وانها صدقة لله ارجو برها وزخرها عند الله فدعها حيث اراك الله فقال بخ ذلك مال رابح بخ یا بخر، بخ بس مخفف پڑے، بخ ذلك مال رابح او رايح شك ابن مسلمة وقد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها في الاقربين قال ابو طلحة افعل يا رسول الله فقسمها ابو طلحة في اقاربه وفي بني امه قال اسماعيل وعبد الله بن يوسف قال اسماعیل ٹھیک ہے، وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك رايح حدثنا رابح کا معنی یعنی پیچھے تھا رابح، کیا ہے؟ رایح۔ کیا معنی ہے اس کا؟ رابح کا معنی تو ہے نا فما ربحت تجارت، یعنی مال نفع دینے والا، اور رایح کا معنی یہ مال تو جانے والا ہے، یعنی ختم ہونے والا ہے، یہ مال تو ہاتھ سے جانے والا ہے۔ تو نے بڑا اچھا کیا، تو اللہ کے راستے میں اتنا بڑا باغ صدقہ کر دیا، یہ مال تو رہنا ہی نہیں۔ حدثنا محمد بن عبد الرحیم اخبرنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن اسحاق حدثني عمرو بن دينار عن اكرمة عن ابن عباس ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امه توفيت اينفعها ان تصدقت به ان تصدقت به ٹھیک ہے، قال نعم قال فإن لي مخرافا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها انی قد تصدقت به تصدقت، میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے وہ باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ باب اذا وقف جماعت ارضا مشاعا فهو جائز۔ جب وقف کرے کوئی جماعت مشترکہ زمین کو، مشاع میں نا مشترکہ، مشاع شیعہ گروہ، مشترکہ حدثنا مسدد حدثنا عبد مکان الوارث شیعہ، ہاں جی، حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن ابي تياح عن انس قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا، فقال يا بني النجار سامنوني بحائطكم، اور میں او بنو نجار اپنے باغ کی قیمت طے کر لو مجھ سے۔ قالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله، انہوں نے کہا اللہ کی قسم لا نطلب ثمنہ، ہم نہیں طلب کرتے اس کی قیمت الا الی اللہ، مگر طرف اللہ کی، اسی اللہ کو لیے نہ مول لواں گے۔ باب الوقف وکیف یکتب، کیسے وقف کیسے لکھا جائے؟ حدثنا مسدد حدثنا یزید بن زریع بکر بھی پڑھانا پہ ہے جی۔ حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اصاب عمر بخیبر ارضا، حاصل کی عمر نے خیبر میں زمین، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس منه، ایسا مال پہلے مجھے کبھی نہیں ملا، انفسا جو بڑا نفیس ہو، یعنی ایسا نفیس مال پہلے مجھے کبھی نہیں ملا۔ فكيف تأمرني به قال ان شئت حبست اصلها، روک لے اس کا اصل، وتصدقت بها، ٹھیک ہے، فتصدق عمر
أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. نام مال جمع کرنے والا. باب الوقف للفقیر والغنی والضعیف. نہیں، للفقیر والغنی والضعیف. غنی والضعیف. حدثنا ابو عاصم. غنی کے لیے، فقیر کے لیے، ضعیف کے لیے، سب کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے نا، جو مرضی فائدہ اٹھائے. حدثنا ابو عاصم حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر ان عمر وجد مالا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال ان شئت تصدقت بها فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذي القربى والضعيف. باب وقف الارض للمسجد. مسجد کے لیے زمین وقف کرنا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حدثنا اسحاق حدثنا عبد الصمد قال سمعت ابي قال حدثنا ابو تياح حدثني انس بن مالك قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه امر بالمسجد. آپ نے مسجد بنانے کا حکم دیا. فقال يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا. ہاں، آپ اپنے باغ کے پیسے لے لو. فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله عز وجل. شاباش. تو سردار صاحب ادھی بخاری آ گئی ماشاءاللہ، یقین کرو ادھی آ گئی. باب وقف الدواب والقراع دواب ہے نا جانور، قرا گھوڑے، والعروض عروض سامان، والصامت صامت سونا چاندی. صامت میں چوپ رہنے انہیں نہ بول دے، سونا چاندی یہ سب چیزیں وقف کرنا. صامت. وقال الزہری فی من جعل 1000 دینار فی سبیل اللہ. اس شخص میں جو کر دے 1000 دینار اللہ کے راستے میں، ودفعها الى غلام، اور لٹائے اس کو اپنے غلام کی طرف. ابو در عقیل وہ کیا ابو در کہہ رہا ہے کہ آواز خراب ہو رہی ہے. آواز کیوں؟ خراب کیوں ہو رہی ہے؟ ودفعها الى غلام له تاجر. کیسے پتہ چلا ٹھیک ہو گیا؟ اور گئے نا جا ٹھیک کی طرح کلی لی سی، کلی لائی نہیں سے پہلے. صحیح چل رہی ہے پہلے بھی صحیح سی. ہاں جی، پیچھے لاگ تھوڑا کہ ٹھیک ہے تو صحیح چل رہی جی. ودفعها الى غلام له تاجر. پہلے کلی لائی سی نا؟ ہاں جی لگی سی. ٹھیک ہے کوئی بات. چلے لو ابو ذر صاحب اللہ خیر کرے، اور لٹا دے اس کو اپنے تاجر غلام کی طرف. یتجر بها، وہ تجارت کر، یا تجرو تاجر یا تجرو، وہ تجارت کرے ساتھ اس کے، یعنی کہے کہ یہ 1000 دینار میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیے، اور ساتھ ہی اپنے کسی غلام کو، خادم کو، نوکر کو کہے کہ تو ان کی تجارت کر، اور جو نفع آئے وہ مسکینوں کو، غریبوں کو، وغیرہ وغیرہ. ابو محمد صاحب کہہ رہے ہیں اب ٹھیک ہے. ابو محمد صاحب پہلے آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ عطا الرحمان ثاقب ماشاء اللہ. عطا الرحمان ثاقب صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ طالب علم ابو محمد. فروری آ رہا ہے انشاءاللہ، بڑی ملاقاتیں ہوں گی ثاقب صاحب انشاءاللہ. وجعل ربحه صدقۃ للمساکین، اور اس بنا دے اس کا منافع صدقہ مسکینوں کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے. حل للرجل ان یاکل من ربح، کیا آدمی یعنی وہ آدمی جو دے رہا ہے 1000 دینار کھا سکتا ہے اس کا منافع؟ تلک الالف شیئا. ٹھیک ہے. وان لم یکل جعل ربحها صدقۃ للمساکین. ہاں قال لیس له ان یاکل منها. چلے نہیں لے کے وہ کھائے اس سے، حدثنا خود نہ کھائے. چلے شاباش. حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ حدثنا عبید اللہ حدثنی نافع عن ابن عمر ان عمر حمل على فرس له في سبيل الله اعطاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر نے آتا رسول اللہ ہے، حضرت عمر نے اپنا ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں وقف کیا اور رسول اللہ علیہ وسلم کو دیا، لیحمل علیہا، تاکہ آپ سوار کریں اس پر کسی کو، جنہوں تھوڑا دل کرتا ہے دے دو. فحمل علیہا رجلا، آپ نے سوار کیا اس گھوڑے پر کسی آدمی کو. فاخبر عمر، فخبر عمر رو نائب فاعل مرفوع، حضرت عمر کو بتایا گیا
انہ قد وقفها یبیعها، ہاں کہ جس کو انہوں نے وقف کیا ہے وہ تو اس کو بیچ رہا ہے، فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ وسلم پیسے وٹن دے چکر اچھے۔ حضرت عمر نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان یبتاعها، یہ کہ وہ خود خرید لیں اس سے، فقال لا تبتعها آپ فرمایا تو نہ خرید، ولا ترجعن فی صدقتک، ہاں اور نہ لوٹ اپنے صدقے میں، یعنی دینے والا، صدقہ دینے والا، آپ نے کسی کو کوئی سواری دے دی ہے نا تو آپ اسے خرید بھی نہیں سکتے، خرید بھی نہیں سکتے۔ اللہ یعنی پیسے دے کے بھی آپ نہیں لے سکتے اس سے۔ اللہ چلیں جی، باب نفقۃ القیم للوقف، قیم انتظام، محتمم کا نفقہ، یعنی جو اہتمام کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، قیم محتمم، مدرسے کا محتمم، ہاں جی مدیر، منتظم، آیا وہ تنخواہ لے سکتا ہے، وظیفہ لے سکتا ہے؟ اے باپ، ہاں جی۔ حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسموا ورثتي دینارا، لا تقتسموا ورثتی دینارا، نہیں تقسیم کریں گے میرے وارث کوئی دینار ولا درہما، اور نہ کوئی درہم، یعنی جو میری جائیداد ہے نا میرے بعد یہ تقسیم نہیں کی جائے گی، ما ترکت بعد نفقۃ نسائی جو چھوڑا میں نے اپنی عورتوں کے نفقے کے بعد ومؤونۃ عاملی، اور اپنے عاملوں کی محنت کے بعد، عاملوں کی محنت، یہ تعلق ہے باب کے ساتھ، عاملوں کی، کام کرنے والوں کی محنت، محنت یا مزدوری، ہاں جی فہو شاباش، صدقہ، وہ صدقہ ہے۔ کیوں جی؟ لا تقتسم ورثتی دینارا ولا درہما، میرے وارث، میرے ورثاء، ہاں جی میرے اہل بیت، میرے وارث میرے بعد ایک دینار بھی تقسیم نہیں کر سکتے۔ کہاں گئے وہ باغ فدق کی باتیں کرنے والے؟ چلے جی۔ جی حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر اشترط في وقفه، ہاں اپنے وقف میں شرط لگے عمر نے، أن يأكل من وليه یاکل من ولیہ، من وليه ويوكل صديقه، ہاں یہ کہ کھائے جو اس کا ولی بنے اور کھلائے اپنے دوست کو، غير متمول مالا۔ نہ مال جمع کرنے والا۔ باب إذا وقف أرضا أو بيرا، جب وقف کرے کوئی زمین اور بیرن یا کنواں، أو اشترط لنفسه، یا شرط لگا لے اپنے لیے، مثل دلاء المسلمين، مسلمانوں کے ڈول کی طرح، جیسے دوسرے لوگ پانی پئیں گے میں بھی پیتا رہوں گا، جتنا ان کا حق ہے اتنا ہی میرا حق ہے، بس جیسے حضرت عثمان نے کیا تھا۔ وأوقف أنس دارا، اور وقف کیا حضرت انس نے ایک گھر، فكان إذا قدمها نزلها، جب آتے اس گھر میں تو اترتے اس میں، وتصدق الزبير بدوره، اور صدقہ کیا زبیر نے اپنا ایک گھر، وقال للمردودة من بناته، شاباش، وقالا للمردودۃ من بناتہ، اور کہنے لگے اپنی ایک متعلقہ بیٹی کے لیے جن کو طلاق ہوگی تھی، ان تسكن غیر مضرۃ، یعنی یہ وقف کیا ہوا ان کا گھر ہے اور اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ رہے اس میں غیر مضرۃ مضرۃ، نہ نقصان پہنچانے والی، ولا مضر، مضر، لا مضر اور نہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے، بها، فإن استغنت بزوج، یعنی وہ رہ سکتی ہے جی ٹھیک ہے، ان کا، یعنی اس گھر میں جو باپ نے وقف کیا ہے تو وقف شدہ گھر میں بیٹی رہ سکتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، جب تک اس کا کوئی سہارا نہیں بڑھتا۔ فليس لها حق، پیچھے پڑے۔ فإن استغنت بزوج، ہاں اگر وہ غنی ہو جائے ساتھ خامد کے فليس لها حق، تو پھر اس کا کوئی حق نہیں۔ وجعل ابن عمر نصیبه من دار عمر، اور بنایا عبداللہ بن عمر نے اپنا حصہ سکنا، حضرت عمر کے گھر سے، سکنا منا
کیا حصہ تھا؟ سکنا، رہائش، سکونت، لذوی الحاجات من آل عبداللہ. ٹھیک ہے، عبداللہ بن عمر کے حاجت مند لوگوں کے لیے، کہ جو گھر حضرت عمر نے وقف کیا تھا نا، عبداللہ بن عمر نے ان کو اجازت دی کہ جو حاجت مند لوگ ہیں وہ اس میں رہ سکتے ہیں. وقال عبدان اخبرنی ابی عن شعبۃ عن ابی اسحاق عن ابی عبد الرحمن ان عثمان حیث حوصر اشراف علیہم. اشرف علیہم، جب حضرت عثمان کا محاصرہ کیا گیا تو عثمان نے ان پہ جھانکا، یعنی چھت کے اوپر آئے. فقال انشدکم اللہ ولا انشد الا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں نہیں واسطہ دیتا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو. صحابیوں تم میری بات سنو. الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تم جانتے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفر بئر رومتا. من حفرہ لفظی معنی ہے کھودنا، لیکن اس کا معنی کیا کریں گے؟ جو خریدے گا بئر روما، روما کا کنواں، فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے. فحفرتها، تو میں نے اس کو خرید لیا. یاد ہے تمہیں؟ میں نے خرید لیا اور پھر خرید کے کیا کیا؟ جتنا اس میں تمہارا حق تھا اتنا ہی میرا حق تھا، میں نے اپنا حق بڑھایا نہیں. الستم تعلمون انه قال من جہز جیش الاسرہ. تمہیں یاد نہیں؟ آپ نے فرمایا جو جیش اسرہ کو تیار کرے، وہ تنگی والا لشکر، غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک، فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت ہے. فجہزتم، تو میں نے ان کو تیار کیا. قال وہ 1000 اونٹ، وہ گھوڑے، وہ سونا، وہ چاندی. اور رسول اللہ نے تو پھر کہہ دیا ممبر پہ کھڑے کھڑے ہی آپ نے فرما دیا، عثمان آج کے بعد تم عمل نہ بھی کرو، اللہ نے جنت تیرے لیے واجب کر دی ہے. قال فصدقوه بما قال وقال عمر. فصدقوه بما قال، لوگوں نے سن کے عثمان کی تصدیق کر دی. وقال عمر فی وقفه لا جناح علی من ولیہ ان یأکل وقد یلیہ الواقف. یعنی والی بن سکتا ہے اس کا وقف کرنے والا وغیرہ، اور اس کا غیر بھی، فہو واسع، یعنی جس نے وقف کیا ہے وہ خود بھی اس کا اہتمام کر سکتا ہے، اس کا ولی بن سکتا ہے، اور کوئی اور دوسرا بھی بن سکتا ہے. فہو واسع لکل. ہاں، سب کے لیے جائز ہے. باب اذا قال الواقف لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ. اللہ اکبر. جب واقف کہے لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، ہم تو اللہ سے ہی پیسے لیں گے. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن ابي تياح عن انس قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم قالوا لا نطلب ثمنه الا الى الله. باب قول الله يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او آخران من غيركم الى قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما شاء اللہ. وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن ابي زائدة عن محمد بن القاسم عن محمد بن ابي القاسم عن عبد المالك عن ابيه عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم. نکلا ایک آدمی بنو سام قبیلے سے مع تمیم الداری، تمیم داری کے ساتھ، وعدی بن بدہ، اور عدی بن بدہ کے ساتھ. فمات السہمی، تو سامی جو تھا نا، سہمی وہ بنو سام سے جو گیا تھا نا ساتھ، وہ فوت ہو گیا بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، ایسی زمین میں جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا. فلما قادما بتارکاتی تارے کا تھے. فقدو حاجم، جب یہ دونوں آئے اس کا سامان مال لے کر تو گم پایا. فقدو لفظ پڑھے، جامن من فضہ، گم پایا ایک چاندی کا پیالہ، موخصاً من ذہب، جو منقش تھا سونے کے ساتھ، یعنی اس میں سونے کے نقش و نگار تھے. فأحلفہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قسم لی ان سے، یعنی ان دونوں سے، تمیم داری سے اور عدی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثم وجدوا الجام، پھر انہوں نے پایا وہ پیالہ بمکہ، مکہ میں وہ پیالہ بعد ہی مل گیا مکے. فقالوا ابتعناہ من تمیم وعدی، انہوں نے کہا جن سے ملا پیالہ، ہم نے تو یہ خریدا ہے تمیم داری سے اور عدی سے.
ان سے قسم نہیں ہوئی تھی پہلے. فقام رجلان من اولیائہ، تو کھڑے ہو گئے دو آدمی اس کے اولیاء سے، ورثاء سے. کس کے؟ مقتول کے. فحلفا لشہادتنا احق من مقتول تو خیر نہیں، وہ جو متوفا، ہاں جی، جو فوت ہوا تھا. سامی. ہاں وہ سامی. مقتول تو میں کہ اس کو قتل تو نہیں نہ کیا. وہ کھڑے ہو گئے. ہاں جی، میت کے. ہاں میت کے. شاباش. فحلفا لشہادتنا احق من شہادتہ. ہاں انہوں نے قسم کھائی کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھوس ہے ان کی گواہی سے. وان الجام لصاحبہم، اور پیالہ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھی کا ہی تھا. صحیح. چل. قال وفیہم نزلت هذه ان میں الآیہ یہ آیت نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت. ٹھیک ہے. باب قضاء الوصی دجون المیت بغیر قضاء الوصی، وصی کا ادا کرنا میت کے قرض بغیر محضر من الورثہ، وارثوں کی موجودگی کے بغیر. ٹھیک ہے. وصی کا ادا کرنا میت کے قرض میت کے ورثاء کی حاضری کے بغیر. حدثنا محمد بن سابق ابی الفضل یہ جامع الحدیث آئے گی. عنہ حدثنا شیبان ابو معاویہ عن فراس قال قال الشعبی حدثني جابر بن عبد الله الانصاری ان اباه استشهد یوم احد وترک 6 بنات. کنیاں بیٹیاں؟ 7 نہیں 6 6. وترک علیہ دینا فلما حضر جداد النخل، بیٹیاں بھی مقروض بھی. جب وقت آیا کھجوروں کی کٹائی کا، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ، ہاں جی میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول، قد علمت ان والدی استشہد یوم احد ہاں وترک علیہ دینا میرا کثیرا باپ تو شہید ہو گیا، قرض بہت چھوڑا ہے اس نے. وانی احب ان یراک الغرماء، این یرا کا، میں چاہتا ہوں کہ دیکھ لیں آپ کو قرض خواہ. قال اذهب، بھی تسی لوگ جاؤ تو وہ تھانوں ویکھن گے تو شاید انہوں نے کوئی شرم آئے، ہاں جی، کوئی خیال کرن. فبیدر آپ نے فرمایا جات ہوں فبیدر، کل تمر آگے پڑھے، کل تمرن علی ناحیتہ، تو ڈھیر لگا دے، ہاں جی، کھجوروں کے، یعنی سب کھجوروں کے الگ الگ وکھرے وکھرے ڈھیریاں لا دے. ففعلت ثم دعوتہ، میں نے ایسا کیا، پھر میں نے آپ کو بلایا. فلما نظروا الیہ، جب انہوں نے قرض خواہوں نے آپ کو دیکھا، اغروا بی، اوے او غروبی، وہ بھڑکا دیے گئے میرے ساتھ. تلک الساعہ، اسی وقت انہوں نے غصہ چڑھ گیا، اور نبی علیہ السلام لے کے آ گئے. ہاں جی، اور صاحب قرض معاف کرانا چاہتا ہے ساڑھے کو. فلما انہوں نے غصہ چڑھ گیا. فلما رأى ما يصنعون طاف حول آدمها، جب آپ نے دیکھا جو وہ کر رہے ہیں تو آپ نے چکر لگایا بڑے ڈھیر کے ارد گرد. بیدرن 3 مرات، کتنے چکر لائے؟ 3. اب معجزہ ظاہر ہونے لگ گیا ہے. ثم جلس علیہ، پھر اس پر بیٹھ گئے. ثم قال ادع اصحابک، پھر آپ نے آیا بلا اپنے ساتھیوں کو، فما لے جان. فما زال یکیل لہم، آپ ہمیشہ ان کے لیے ناپتے رہے. حتی ادى اللہ امانۃ والدی، اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے میرے باپ کا قرض ادا کر دیا. وانا راض، وانا واللہ راض اللہ کی قسم میں تو راضی تھا ان یؤدی اللہ امانۃ والدی، یہ کہ اللہ ادا کر دے میرے باپ کا قرض، ولا ارجع الی اخواتی تمرۃ، اور میں نہ لے کے جاؤں اپنے بہنوں کے لیے ایک کھجور بھی. فسلم واللہ البیادر کلھا، اللہ کی قسم پورا کا پورا ڈھیر سلامت رہا. حتی انظر الی البیدر الذی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں اس ڈھیر کی طرف دیکھ رہا تھا جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریف فرما تھے، کأنہ لم ینقص تمرۃ واحدۃ، گویا کہ اس میں سے تو ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. قال ابو عبداللہ غروابی، اغروبی، اغروبی، اغرو اغرینا قرآن میں بھی آتا ہے. اس کا معنی کرنے لگے امام صاحب. ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں اغروبی، کیا معنی اس کا؟ ہی جوبی، جی ہی جوبی، نہیں، حیجوبی.
حیجو بھڑک اٹھے وہ میرے ساتھ. فاغرینا فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء. ٹھیک ہے لو جی ختم ہو گیا. کل تو انشاءاللہ کتاب الجہاد ہاں انشاءاللہ. وقاص مغل صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. محمد رفیق صاحب کیا حال ہے؟ ہاں الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں رفیق صاحب؟ ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. اللہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے. اچھا جی کل تو ٹائم ساڈا بدل گیا نا جی 3:45 پڑھا کریں گے. اثر ہاں انشاءاللہ 4:45 سبق شروع ہو جائے کرے گا. جی جی ٹھیک ہے. السلام علیکم.